ان دنوں پاکستان میں ایک کیس کو لے کر بہت تشویش پائی جا رہی ہے، جس کیس کا نام مبارک ثانی قادیانی ہے۔ تو آئیے آپ کو اس ویڈیو میں ہم مبارک ثانی کیس کے بارے میں تفصیلاً بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانی کافر ہیں اور سیکشن 298B اور 298C کے تحت قادیانیوں پر مندرجہ ذیل پابندیاں ہیں۔ نمبر 1، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 2، قادیانی اذان نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 4، قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ اور نمبر 5، قادیانی اپنے باطل مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے۔ تو آئیے اب آپ کو مبارک ثانی کیس کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ مبارک ایک شخص کا نام ہے جو کہ قادیانی ہے۔ 2019 میں پاکستان کے اندر قادیانیوں نے اپنے ایک ادارے جس کا نام ادارۃ التحفیظ عائشہ اکیڈمی ہے، وہاں سالانہ تقریب انعامات کا ایک پروگرام رکھا۔ قادیانیوں نے اپنی اس تقریب میں مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر کی لکھی ہوئی ایک تحریف شدہ کتاب، جسے وہ اپنے طور پر تفسیر قرآن کا نام دیتے ہیں، وہ کتاب قادیانیوں نے اپنی اس تقریب میں تقسیم کی، اور یہ بھی پاکستان کے آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی، کیونکہ پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے مذہب کی دعوت دے سکیں۔ پھر اس پر 2 سال بعد 2022 میں مقدمہ درج کیا گیا۔ یاد رہے، پاکستان میں قرآن ایکٹ کے مطابق جو مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء دین اور مفتیان کرام ہیں، صرف انہیں قرآن پاک کی تفسیر پر کتاب لکھنے کی اجازت ہے، ان کے علاوہ باقی کسی کو نہیں۔ تو اس مقدمے میں قرآن ایکٹ کی یہ دفعات شامل کی گئیں اور ایک کیس دائر کر دیا گیا، اور یہ قرآن ایکٹ 2011 میں نافذ کیا گیا تھا، جس میں ملزم کی سزا 6 ماہ مقرر کی گئی تھی۔ اس مبارک ثانی کیس میں قرآن ایکٹ کے ساتھ ساتھ 298C اور 298B کی دفعات بھی شامل کی گئیں، جس کے مطابق قادیانیوں کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے باطل مذہب کی دعوت دے سکیں۔ پھر اس کیس کی بنیاد پر 7 جنوری 2023 کو مبارک نامی ایک شخص پکڑا گیا، جو اپنی یعنی قادیانیوں کی لکھی ہوئی تفسیر قرآن، وہی کتاب جو قادیانیوں نے اپنی تقریب میں تقسیم کی تھی، یہ مبارک نامی شخص اس کتاب کو تقسیم کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ تو اسی کیس کی بنیاد پر اس پر جرم عائد ہوا، اور در حقیقت یہ پورا کیس توہین قرآن پر مشتمل ہے، اور اسی کیس کا نام مبارک ثانی ہے، جو کہ اس ملزم کے نام سے منسلک ہے۔ اس شخص پر جرم عائد ہوا اور پاکستان کے آئین کے مطابق اسے سزا ہو گئی۔ پھر اس مبارک نامی شخص نے سب سے پہلے ایڈیشنل جج کے سامنے اپنی ضمانت دائر کی، جو کہ ریجیکٹ کر دی گئی۔ پھر اس نے ہائی کورٹ میں اس پر اپیل دائر کی، جو کہ وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو گئی۔ پھر اس مبارک نامی شخص نے سپریم کورٹ میں یہ اپیل دائر کی، جس پر اس مبارک نامی شخص کو صرف 5000 روپے کی ضمانت پر رہا کر دیا گیا، اور یہ ضمانت اس کو 13 ماہ بعد ملی۔ اب یہاں پر ایک باریکی پوائنٹ ہے، ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا کہ سپریم کورٹ نے اس مبارک نامی شخص کو ضمانت کس بنیاد پر دی۔ قرآن ایکٹ جس بنیاد پر یہ کیس دائر کیا گیا، یہ ایکٹ 2011 میں بنایا گیا تھا، جس میں ملزم کی سزا 6 ماہ مقرر کی گئی تھی۔ پھر اس ایکٹ میں 2021 میں ترمیم کی گئی، اور اس جرم کی سزا 6 ماہ سے بڑھا کر 3 سال کر دی گئی، اور یہ ترمیم اس مبارک نامی شخص کی گرفتاری کے بعد ہوئی۔ یعنی جب اس مبارک نامی شخص کو اس جرم میں گرفتار کیا گیا تھا، اس جرم کی سزا 6 ماہ تھی، پھر بعد میں 3 سال ہو گئی۔ تو اس بنیاد پر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اپنی 6 ماہ کی سزا گزار چکا ہے، تو اب یہ ضمانت کا حقدار ہے۔ اور اصل مسئلہ اب یہاں ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس مبارک ثانی کیس پر سپریم کورٹ کے جسٹس نے کہا کہ 298B اور 298C کی دفعات یہاں نہیں لگتی، یعنی پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانی اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے، وہ دفعات اس کیس میں نہیں لگتی۔ اور پھر سپریم کورٹ کے جج نے کہا کیونکہ پاکستان میں اقلیتوں کو آئین آرٹیکل 20 اور 22 کے تحت یہ حق ہے
کہ وہ اپنی حدود میں رہ کر کام کر سکتے ہیں، یعنی سپریم کورٹ کے جج نے قادیانیوں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ پاکستان میں چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے تفشیش کا اظہار کرتے ہوئے اس پر نظر ثانی کرنے کو کہا، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اس فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے تمام مکاتب فکر کے علماء دین کو اپنا اپنا موقف پیش کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں مدعو کیا، جس پر علماء دین نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانی پاکستان میں اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے، اور کسی کو بھی اس چیز کی بالکل اجازت نہیں کہ وہ قرآن کا غلط ترجمہ کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کریں۔ اور پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء دین نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پورے دلائل کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی، جس کے بعد فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا۔ اور پھر 24 جولائی 2024 کو جسٹس فائز عیسیٰ نے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا، جس کو پاکستان میں موجود تمام مکاتب فکر کے علماء دین نے مسترد کر دیا، کیونکہ کوئی بھی غیرت مند مسلمان یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ قادیانی چار دیواری کے باہر یا چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے باطل مذہب کی دعوت کو عام کر سکیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ جس مسئلے پر 1200 صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اسی مسئلے پر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں ایک مسلمان جج قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیتا ہے۔ ہمیں اس ویڈیو میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ ہم یہاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اور دیگر اداروں کو یہ میسج دینے کے لیے آئے ہیں کہ ابھی بھی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور ہم پرامن ہیں۔ ہم آپ کو پورا موقع فراہم کر رہے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے حساس معاملے کو سمجھیں، اور جو ڈاکہ زنی آپ نے کی ہے، جو قادیانیت نوازی کی ہے، اس کو واپس لیں۔ اگر آپ واپس نہیں لیتے ہیں تو پھر فیصلہ حضور کے غلاموں نے کرنا ہے۔ سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، مستحی رسول کی ایک ہی سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، مستحی رسول کی ایک ہی سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا۔ ساتھی بالکل پرامن طور پر جہاں چھاؤں میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، راستے کھلے ہوئے ہیں، کسی نے رستہ بند نہیں کرنا۔ جب قیادت کی طرف سے اگلا پیغام آئے گا، میسج آئے گا، سب نے اس کو فالو کرنا ہے۔